أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، مسلمان دو مجموعے کا نام ہے. مسلمان دو وجودوں کے مجموعے کا نام ہے. مسلمان کا ایک جسمانی وجود ہے اور دوسرا مسلمان کا روحانی وجود ہے. جسمانی وجود تو ہمیں نظر آ رہا ہے، جسم، ہاتھ پیر، سارے کے سارے اعضاء اور جسم پر ہونے والی چیزیں اور بیماریاں اور احوال طاری ہونے والے وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اس لیے کہ جسمانی وجود انسان کو دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے. دوسرا، اس آدمی کے اندر مومن میں روحانی وجود ہوتا ہے، اور روحانی وجود اس کا مرکز انسان کا دل ہے. اور دل میں ایمانی وجود جب ہوتا ہے اور ایمان جس درجے کا موجود ہوتا ہے، روحانیت جتنی بلند درجے کی ہوتی ہے تو اتنا اس آدمی کا جسمانی وجود ٹھیک اور درست چلتا ہے. یعنی آنکھیں صحیح دیکھیں، کب صحیح دیکھیں گی؟ جب روحانی وجود طاقتور ہوگا. آنکھیں گناہ کو نہ دیکھیں، نافرمانی کی جگہ پر نہ پڑیں، یہ کب ہوگا؟ جب اندر روحانی وجود طاقتور ہوگا. اسی طرح سے زبان سے نازیبا نامناسب کلمہ نہ نکلے، یہ کب ممکن ہوگا؟ جب اندر کا روحانی وجود طاقتور ہوگا. اسی طرح سے کان بے حیائی کی بات نہ سنے، ہاتھ گناہ نہ کرے، پیر گناہ کی طرف نہ جائے، یہ جب ہی ممکن ہوگا کہ جب اندر کا روحانی وجود طاقتور ہوگا. اور جہاں یہ ایمانی اور روحانی وجود کمزور ہو گیا، پھر جسمانی وجود اپنی مرضی کرے گا. اور اس کی مثال اندر جو روحانی وجود ہے اس کی مثال روشنی کی سی ہے. جس طرح سے
رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں آدمی کے پاس آنکھیں موجود ہیں لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس اندھیرے میں دیکھنے کے لیے صرف آنکھ کافی نہیں ہے بلکہ باہر کی روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جیسے ہی روشنی روشن ہوگی، بلب روشن ہوگا تو آنکھ کو دکھائی دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے اندر جو روحانی اور ایمانی طاقت اور وجود ہے اس کی مثال روشنی کی سی ہے، اور اگر وہ روشنی جتنی طاقتور ہوتی ہے، جتنی قوت والی وہ روشنی ہوتی ہے تو انسان کی آنکھیں صحیح دیکھیں گی، آدمی کی عقل صحیح فیصلہ کرے گی، آدمی کی سوچ صحیح فیصلہ کرے گی۔ اور اگر یہ روحانی طاقت، ایمانی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے تو پھر یقیناً انسان کا دیکھنا بھی خطا ہے، اور آدمی کا سننا بھی خطا ہو جاتا ہے، آدمی کا بولنا بھی خطا ہو جاتا ہے، اور آدمی کے ہاتھ اور پیروں کی حرکت بھی خطا اور غلط ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اندر کا روحانی وجود کمزور پڑ گیا۔ جب یہ بات ذہن نشین فرما چکے تو دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو جسمانی وجود ہے، اس جسمانی وجود میں آدمی اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ جسمانی وجود ماں باپ کے توسط سے انسان کو ملتا ہے، والدین کے توسط سے انسان کو جسمانی وجود حاصل ہوتا ہے۔ گویا کہ اس دنیا میں آدمی کے جسمانی وجود یعنی آدمی کے موجود ہونے کا ذریعہ کون ہے؟ ماں باپ۔ جب جسمانی وجود کا ذریعہ ماں باپ ہیں اور اس موجود ہونے کا ذریعہ ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی تعظیم کو لازم اور واجب اور فرض قرار دیا گیا کہ تمہارے دل میں ماں باپ کی تعظیم۔ کیوں تعظیم کا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں آنے کا تمہارے لیے ذریعہ ہے۔ خالق حقیقی، پیدا کرنے والا تو اللہ پاک ہے، لیکن ماں باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے ماں باپ کا ادب اور احترام اس کو بہت تاکید سے کہا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ توحید اور رسالت کے بعد جو تیسرا درجہ رکھا گیا ہے وہ ماں باپ کے حقوق کا رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد، توحید اور رسالت کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ یہی وجہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، قرآن میں کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ توحید اور رسالت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ پتہ چلا کہ توحید اور رسالت کے بعد ماں باپ کا حق ہے، اس لیے یہ حق بتلایا کہ ماں باپ دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، آدمی کے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جس طرح سے ماں باپ آدمی کے جسمانی وجود کا ذریعہ بنتے ہیں، اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدمی کے روحانی وجود کا ذریعہ ہے۔ ہمیں ایمان کیسے ملا؟ آدمی کہے گا جسم میرا کیسے آیا، کیسے وجود میں آیا؟ ماں باپ کے ذریعے سے، ماں باپ کی توسط سے جسم وجود میں آیا۔ تو ہمیں ایمان کہاں سے ملا؟ ہمیں قرآن کہاں سے ملا؟ ہمیں توحید کا سبق کہاں سے ملا؟ ہمیں آخرت کا درس کہاں سے ملا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے۔ ہمارے دل میں جو اللہ کی محبت ہے، ہم اللہ کو جو پہچانتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں، یہ نماز میں کھڑا ہونا، روزہ رکھنا، حج و زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے اعمال یہ کیا ہیں؟ جس طرح سے جسمانی طاقت کو پیدا کرنے کے لیے غذائیں ہم کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ایمانی اور روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے کیا چیزیں؟ یہ اعمال۔ اور جسمانی غذائیں حاصل ہوتی ہیں زمین سے، اور یہ روحانی غذائیں آدمی کو حاصل ہوتی ہیں آسمان سے۔
اور یہ کیسے حاصل ہوئی، کس کے توسط سے حاصل ہوئی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ تو پتہ یہ چلا، میں پھر بات شروع سے دہراتا ہوں کہ آدمی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، مسلمان دو وجودوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اس کا جسمانی وجود اور دوسرا اس کا روحانی وجود۔ جسمانی وجود کیسے موجود ہوا، کیوں کیسے ہوا؟ ماں باپ اس کے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے۔ جس طرح سے ماں باپ جسمانی وجود کا ذریعہ بنتے ہیں، اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان کے روحانی وجود کا ذریعہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان ملا ہے۔ جب یہ بات ذہن نشین فرما چکے تو اب میں قرآن مقدس کی آیت اور وہ حدیث کی تشریح کرتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے نزدیک، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے نزدیک وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب اور عزیز ہونے چاہیے۔ آدمی کو اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے مال چھوڑ دیتا ہے، مال لے جاؤ میری جان بچا لو، اپنی جان بچانے کے لیے ہر شے کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن کیا ہو جائے؟ جان بچ جائے۔ کیا ایک طرف تمہارے لیے تمہاری جان تمہیں عزیز ہے اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو قرآن یہ فیصلہ دے رہا ہے کہ تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی چاہیے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اپنی جان سے زیادہ ہو۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی بھی دنیا کا شخص تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دے، اس کی اطاعت کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص کہے کہ اس آگ میں کود جاؤ تو اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، آگ میں کودنا جائز نہیں ہے، کیونکہ تم اپنی جان کے اس آدمی سے زیادہ خیر خواہ ہو، تمہیں اپنی جان بچانی ہے، اس کی بات کو چھوڑ دینا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ماں باپ بھی کہیں تب بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں رسول کہے آگ میں کود جاؤ تو پھر تمہارے لیے آگ میں کودنا فرض اور واجب ہے۔ اب تمہیں جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہیں رسول کہہ رہا ہے آگ میں جانے کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اب تمہارے لیے بہتری ہے، اب نہ جانے میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے، کیونکہ رسول تمہارے ساتھ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مخلص اور مشفق ہے۔ تو اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے نزدیک تمہارا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بھی تمہیں کیا ہونے چاہیے؟ زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے لیے اتنے مخلص اور مشفق کہ جتنا تم اپنی جان کے لیے مشفق اور مخلص نہیں ہو، اس سے کہیں زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کیا ہے؟ مخلص اور مشفق۔ جب یہ بات بھی ذہن نشین فرما چکے تو اب اس آیت پر آتے ہیں جس میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد نرینہ جوانی کو نہیں پہنچی، بچپن میں ہی انتقال کر گئی۔ بچیاں بیٹیاں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوان ہوئی، شادیاں ہوئی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اس لیے فرمایا محمد رسول اللہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ، مرد اسی کو کہتے ہیں جو بلوغ تک پہنچتا ہے، اس سے پہلے اس کو مرد نہیں کہتے۔ پھر فرمایا تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال یہ آیا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو باپ تو بڑا شفیق ہوتا ہے، باپ تو اپنی اولاد پر بڑا مہربان ہوتا ہے،
تو لہٰذا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانی اور شفقت سے ہم محروم ہو گئے؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو جب باپ نہیں ہے تو کیا معنی ہوا کہ کیا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی سے جیسے باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ پیار ہمیں نہیں ملے گا؟ ہم تو اس سے محروم ہو گئے. فرمایا نہیں ولیکن رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمہارے رسول ہیں، اور رسول تمہارے لیے تمہارے باپ سے زیادہ مخلص ہے. وہ تمہارے رسول ہیں. جس طرح سے باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، جسمانی وجود کا ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے روحانی وجود کا ذریعہ ہیں. اور اگر جسمانی وجود بیمار پڑ گیا تو موت واقع ہو جائے گی. کون سا بڑا نقصان ہے؟ ایک نہ ایک دن مرنا ہی مرنا ہے. لیکن اگر تمہارا روحانی وجود خراب پڑ گیا تو تمہاری عاقبت کی زندگی ساری تباہ ہو جائے گی. باپ جسمانی تربیت کرتا ہے، جسمانی وجود کی تربیت کرتا ہے، اور رسول تمہارے روحانی وجود کی تربیت کرتا ہے، اور جس تربیت پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تمہیں کتنی ہونی چاہیے؟ جتنی تمہیں اپنی جانوں سے محبت ہے اتنی نہیں، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ. اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، اور پھر اپنے ضمیر سے پوچھئے اور فیصلہ کیجئے. قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے لیے تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے. حدیث کا بھی فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے اور سب کے سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ زیادہ محبت انسان کو کس سے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. کیوں؟ ماں باپ کی تعظیم اس لیے ہے کہ ماں باپ دنیا میں انسان کے وجود کا ذریعہ ہیں، اس لیے ماں باپ کی تعظیم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدمی کے ایمانی وجود کا ذریعہ ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کہ ایک طرف ایمانی طاقت، ایک طرف جسمانی طاقت. جسمانی طاقت اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ایمانی طاقت کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے، آخرت بہتر ہونے کے ساتھ ہے. اور وہ طاقت ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی. تو اب میں بات جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اپنے اندر کی چاہت ہے، ایک ماں باپ کی چاہت، بیوی بچوں کی چاہت، اور نمبر 3 خاندان والوں کی چاہت، رسم و رواج کی چاہت، اندر سے اٹھنے والی چاہت. میرا نفس، میری ذات دنیا میں سب سے زیادہ میرے لیے مخلص میں کس کو سمجھتا ہوں؟ اپنی ذات کو. اس لیے کہتے ہیں میں جو اپنے بارے میں فیصلہ کروں گا میں بہتر فیصلہ کروں گا. اور ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ ہے میرے بارے میں، ایک طرف میری ذات کا فیصلہ ہے میرے بارے میں، اور ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فیصلہ ہے میرے بارے میں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کون سا فیصلہ ماننا چاہیے؟ بولو بھائی. جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کے لیے کیا، میرے لیے کیا، وہ ہمیں ماننا چاہیے، یا جو میرا اپنا نفس اور میری ذات کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، کون سا ماننا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر ذرا اپنی زندگیوں کا ہم محاسبہ کریں، حساب کریں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اور جس کو وہ بہتر بتا رہے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے، کیا وہ شریعت 100% میری زندگی میں ہے؟
کیا آج بہت ساری باتیں میں اپنے نفس کی باتیں بہت ساری مان کر میں رسول اللہ کی بات کو نہیں ٹھکرا رہا؟ کیا ماں باپ اقربا اعزا کی بہت ساری باتوں کو لے کر رسول اللہ کی بات کو میں پیچھے نہیں کر رہا؟ کیا خاندان کے رسم و رواج بہت سارے جو میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنے کے لیے آڑے آ جاتے ہیں اور میں خاندان کی بات لے لیتا ہوں اور یوں کہتا ہوں کیا کروں جی، مجھے دنیا میں جینا بھی تو ہے، مجھے یہاں رہنا بھی تو ہے؟ تو پھر وہ کہاں گئی محبت؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارے لیے تمہارا رسول تمہاری جان سے بھی زیادہ مخلص ہے، تمہاری سب سے زیادہ محبت اپنے رسول سے ہونی چاہیے، تمہیں سب سے زیادہ کہا اپنے رسول کا ماننا چاہیے، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا کہا، اس کے بعد پھر تم اپنی جان کو دیکھو، پھر اپنے مال کو دیکھو، پھر اپنے ماں باپ کو دیکھو، پھر اپنی بیوی بچوں کو، پھر اپنے اعزا اقربا کو دیکھو۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کی مثالوں کو دیکھیے، وہاں کیا حال تھا؟ وہاں یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول نے اگر جو حکم دے دیا ہے تو مجھے اپنی ذات کے لیے یہ بات بہتر لگتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے دوسرا حکم دیا، ہر صحابی اللہ کے رسول کے حکم کے پیچھے جان دیتا تھا۔ ہجرت کا موقع آیا، بیوی بچوں کے چھوڑنے کی بات آئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لیے اس کے بیوی بچے کتنی اہمیت رکھتے ہیں، انسان کے لیے آدمی کے ماں باپ کتنی اہمیت رکھتے ہیں، انسان کے لیے اس کا گھر، اس کا مال، اس کی وراثت، اس کی جائیداد کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ دوسری طرف رسول کا حکم تھا کہ مکہ کو چھوڑو اور مدینہ پہنچو۔ بیویاں چھوڑ دی، بچوں کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، جائیداد کو چھوڑ دیا، قبیلوں کو چھوڑ دیا، شوہر مسلمان ہے، بیوی مسلمان نہیں ہوئی، بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے، باپ مسلمان ہوا، اولادیں مسلمان نہیں ہوئی، چھوڑ کے چلے گئے، بیٹا مسلمان ہو گیا، ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے، بیٹا نکل گیا ہجرت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ترجیح دی جا رہی ہے، کس کو؟ ماں باپ کو، اولادوں کو، قبیلے کو، خاندان کو، مال کو، جائیداد کو۔ جب یہ سب کچھ انہوں نے کیا تو وہ بلند ترین تمغہ ان کو ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ وہ ایسے نہیں ملا، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کا 100% مصداق بن گئے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں رسول اس کے نزدیک، اس کے مال سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور سب کے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان سب کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب تر ہو گئے، محبوب ترین ہو گئے، ماں باپ سے بھی، اولادوں سے بھی، مال سے بھی، خاندان سے بھی، سب لوگوں سے۔ تو تب جا کے اللہ پاک نے ان سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کسی کی رضا کا فیصلہ تو مرنے کے بعد جا کے ہوتا ہے کہ جب خاتمہ ہوا، اپنا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اللہ کی رضا کا فیصلہ ہوگا۔ ان کے خاتمے سے پہلے ہی اللہ نے دنیا میں ہی فیصلہ دے دیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا امتیاز تھا کہ دنیا میں ہی اللہ نے فیصلہ دے دیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب دنیا میں یقیناً زندہ رہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جب نازل ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے سن 11 ہجری میں۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب تو قرآن نہیں نازل ہو رہا، اس کے بعد سالوں صحابہ زندہ رہے، اور آخری صحابی جو دنیا سے گئے ہیں 103 4 بعض نے 111 ہجری کا لکھا ہے، آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ تمغہ امتیاز اور یہ خصوصیت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے، یہ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو، آپ کے طریقوں کو، آپ کی زندگی کو سب چیزوں پر مقدم رکھا۔
ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول سب سے اول نمبر پر، اس کے بعد اپنی جان، اس کے بعد ماں باپ، اس کے بعد خاندان، اس کے بعد بیوی بچے، وہ سب بات کی چیز، سب سے پہلے نمبر پر اللہ اور اس کا رسول۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اگر ہم اپنا ایمان مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جذبہ اپنے اندر لانا ہوگا، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ سے، تمہارے خاندان سے، تمہارے بیوی بچوں سے، تمہاری ذات سے بھی زیادہ مخلص ہیں تمہارے ساتھ۔ وخاتم النبیین، اور یہ بات بھی عقیدے ایک میں شامل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں، وہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ چلا انبیاء علیہ السلام کا، رسل کا سلسلہ چلا، اور اس رسل اور انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خوبصورت مثال دے کر آپ نے ارشاد فرمایا تاکہ کوئی بھی گنجائش کسی بھی جگہ پر باقی نہ رہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس طرح سے ہے جیسا ایک عظیم الشان خوبصورت محل کسی نے تیار کیا ہو، اور اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہو، دیکھنے والے جتنے بھی آ رہے ہوں اور وہ اس محل کو دیکھیں اور اس کی خوبصورتی کو، اس کے جمال کو دیکھیں اور تعجب کریں اور کہیں کہ کیا ہی خوبصورت محل ہے، لیکن اگر یہ جو اینٹ رہی ہوئی ہے، اگر یہ اینٹ بھی یہاں لگا دی جائے تو بس یہ تو مکمل ہی ہو جائے گا۔ فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں، یہ مثال سے سمجھایا، میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اب میں آخری اینٹ ہوں تو مزید اینٹ لگانے کی ضرورت اب نہیں بچے، اور اگر میں وہاں سے نکل گیا تو محل مکمل نہیں ہوگا۔ دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہے، اگر میں وہاں سے نکل گیا تو وہ سلسلہ مکمل نہیں، وہ ناقص رہ جائے گا، جیسے محل ناقص ہے، اور اس کے بعد اگر مزید لگائیں گے تو مزید اس میں گنجائش نہیں۔ اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، دیکھو میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کسی نبی رسول نے نہیں آنا۔ انقطعت النبوۃ والوحی، وحی اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، بس اب میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اچھا مومنوں کو پھر کیسے، اہل ایمان کو رہنمائی کیسے ملے گی؟ فرمایا میرے خلفاء ہوں گے، میرے نائبین قیامت تک جاری رہیں گے، اور میرے دین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک لازم کر دیا، اس میں نسخ، اس میں تبدیلی اب نہیں ہوگی، اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، میری سنت اور راستوں میں کوئی تبدیلی اب نہیں ہوگی، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، اور میرے خلفاء اور میرے نائب آتے رہیں گے اور وہ اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد کچھ لوگ ایسے موجود ہوں گے جو دعویٰ کریں گے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب اگر میری شروعی بات آپ کے ذہن میں ہو تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کون سی بات؟ ماں باپ آدمی کے جسمانی وجود کا ذریعہ ہے، اور رسول آدمی کے روحانی وجود کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ جیسے تیسے بھی ہوں، ماں باپ کے علاوہ آدمی اپنی نسبت کسی اور کی طرف نہیں کرتا۔ جس کو عقل ہے، شعور ہے، وہ اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت پسند نہیں کرتا۔ وہ لڑنے کو تیار ہو جائے گا، کوئی کسی کو کہے تمہارا باپ وہ ہے، یہ تو گالی ہے۔ جس طرح سے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ میں نسبت حقیقی ماں باپ ہی کی طرف کیا کرتا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کرنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح سے ادھر روحانی جو تمہاری نسبت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی طرف آپ منسوب ہیں کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ کسی اور کی طرف منسوب ہونا تمہیں اسی طرح سے برا لگنا چاہیے جیسے کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف تمہیں منسوب کرے، اسی طرح سے برا لگنا چاہیے۔ اور میں ایک اور مثال دیتا ہوں
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، اللہ نے یہ باتیں ایسی کروائی ہیں صحابہ سے تاکہ احکام بیان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کچھ تورات کے کچھ اوراق کہیں سے حاصل ہوئے اور وہ لے آئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان اوراق کو پڑھنے لگ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان اوراق کو پڑھا، ان صحائف کو پڑھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو نہیں دیکھا، اس طرف نگاہ نہیں گئی، اس لیے کہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج ہی یہ تھا، وہ تو دیکھتے ہی تھے نبوت کا اشارہ کیا ہے، نبوت کے چہرے پر کیا چیز ہے، نبوت کا چہرہ اس وقت کیا تقاضا کرتا ہے۔ وہ اس بات کا انتظار نہیں فرماتے تھے کہ نبوت کی زبان ہلے گی تو میں حکم پورا کروں گا، وہ تو نبوت کے اشاروں کو دیکھتے تھے۔ یہ شان صدیقی ہے۔ تو انہوں نے کہا عمر دیکھتے نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اوپر دیکھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہوا تھا، اور ایسے جس طرح سے کوئی انار نچوڑا گیا ہو اور کسی کے چہرے پر ڈال دیا گیا اور سرخ، اس طرح سے آپ علیہ السلام کا چہرہ۔ حضرت عمر فوری وہ اوراق بند کیے، کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے غضب اور غصے سے، مجھے معاف کیجیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے کا ہے، وہ سمجھنے کا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر اللہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ بھی میری اتباع کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، صرف رسول ہی نہیں، صاحب شریعت، صاحب کتاب ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلیل القدر رسول ہیں۔ فرمایا وہ بھی اگر زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کا چارہ کار بھی میری اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں جو دین لے کر آیا ہوں اب یہی دین ہے، بس اب اس کے بعد کسی نبوت کی گنجائش نہیں ہے، اب اس کے بعد کسی رسول کی گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد کوئی سلسلہ نبوت اور رسالت کا نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ تربیت پھر کیسے ہوگی امت کی؟ میرے خلفاء ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے نیک لوگوں کو اچھے خواب دکھلائے گا، ان خوابوں کے ذریعے سے بھی ان کو بہت تقویت ملے گی، لیکن نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے بعد 30 دجالون، 30 قسم کے 30 افراد ایسے وجود میں آئیں گے قیامت تک، جو ان میں سے ہر ایک یہ زعم کرے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نہ کرے تمہارے سامنے کوئی آدمی جھوٹا مدعی نبوت آ جاتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور تم اس سے معجزہ طلب کرو کہ کوئی دلیل دکھاؤ، تو وہ تو ہے ہی کافر، لیکن دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ وہ دلیل طلب کرنے والا، اچھا دلیل طلب، ایمان نہیں لایا اس پر، یہ کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کیوں تم نبی ہو، کیسے نبی ہو تم؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دلیل طلب کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو شبہہ ہے، اس کو شک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر شک ہے اس کو۔ اور یہ شک والا ایمان، یہ شبہ والا ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، اس ایمان کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے یہاں مضبوط محکم ایمان چاہیے، خاتم النبیین پر مکمل ایمان چاہیے، مکمل ایمان چاہیے۔ تو بہرحال اس قسم کے مدعیان نبوت پیدا ہوتے رہیں گے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے زمانے کی بات ہے۔ آپ نے خواب دکھایا گیا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن آپ کے ہاتھ پر رکھے گئے، اور آپ نے ان کو خواب میں پھونکا اور وہ اڑ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر آپ نے فرمائی؟
فرمایا دو مدعیان نبوت، دو نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اور ان کی کوئی حیثیت، اسود عنسی، مسیلمہ کذاب۔ اسود عنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مارا گیا تھا۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا تھا اس کی سرکوبی کے لیے، اور مسیلمہ کذاب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے دور خلافت میں وہ مارا گیا، اور صحابہ نے اس قسم کے تمام مدعیان نبوت کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا ہے۔ تو اس کے بعد بھی پیدا ہوتے رہے، آتے رہے، تاریخ میں بہت ساروں کے نام لکھے ہیں۔ 22 یہ مرزا غلام احمد قادیانی ان میں سے 22واں ہے، 22ویں نمبر پر اس کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی آئیں گے، تو 30 تو پورے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فرمان کے مطابق۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس عقیدے کو، عقیدہ ختم نبوت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا تعلق کسی تنظیم سے، اس کا تعلق کسی تحریک سے نہیں ہے، اس کا تعلق میرے اور آپ کے ایمان سے ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، اس کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول، آخری نبی ماننا پورے کے پورے دین اسلام کی سب سے پہلی کڑی اور سب سے پہلی بنیاد ہے۔ کیوں؟ اگر اس عقیدے کے اندر تذبذب میں آپ ہوگے اور اس عقیدے کے اندر اگر دراڑ پڑ گئی اور تزلزل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ذرہ سی بھی کسی نے نئے نبی اور نئے رسول کو آنے کی اجازت دی تو نیا رسول، نیا نبی آ کر کیا کرتا ہے؟ دین کو منسوخ کیا کرتا ہے۔ پھر آپ کی نماز بھی منسوخ، پھر آپ کا روزہ بھی منسوخ، پھر آپ کا کلمہ بھی ختم، پھر آپ کا قرآن بھی ختم، پھر آپ کی توحید بھی ختم، سب کچھ ختم۔ اس لیے یہ پہلی بنیاد ہے، اور یہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ہم باور کرائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم بتائیں۔ اور ایسے اشخاص جن کا نظریہ یہ ہے ان سے اپنا تعلق 100% منقطع کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی قسم کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، نہ کاروباری لین دین، نہ کوئی اخلاقی لین دین۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ 10 تعویلیں کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم مل کر ہم کیا کریں گے؟ ان کو دین کے قریب کریں گے۔ ارے دین کے قریب کرنے سے زیادہ ضروری اپنے دین کا تحفظ کرنا ہے۔ قریب کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا دین برباد ہو جائے۔ اپنی جان کا، اپنے ایمان، اپنے دین کا تحفظ سب سے اول ترجیح ہے۔ تو اس لیے ایک جگہ پر نہیں، قرآن میں کتنی جگہ پر اس بات کو سراہا گیا اور اس بات کو تاکید کے ساتھ کہا گیا، جہاں تمہارے ایمان میں ایمان کا نقصان ہو، خطرہ ہو، لہٰذا وہاں تمہارے علائق، تمہاری دوستیاں، تمہارے تعلقات ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا، عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اور یقیناً 7 ستمبر 1974 کا جو دن تھا، اس دن میں اس فرقہ قادیانیت کو جو ہے وہ سرکاری طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اور چونکہ یہ ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے اور ہمارے ملکی قانون کا بھی حصہ ہے، ملکی قانون کی بھی ہم پاسداری کریں اور اس سے پہلے ہم اپنے مذہب کی بھی پاسداری کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا